اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. برادران ملت اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے اس آیت کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. برادران ملت، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا، اور دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء و رسل کی معرفت مختلف اقطار و ادار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل، آقائے کل اور ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا، سراجا منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین اور طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مدثر اور مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکروں نے جس کی شہادت دی اور درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر ماہتاب شق ہو گیا، جس کے فراق میں ستون جنہ رو پڑا. وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فداہ و ابی امی کی ذات گرامی ہے. معزز سامعین، ذرا غور کیجئے کہ کس ذات گرامی کا تذکرہ چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا ثنا خواہ خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے. باری تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو آئیے ایک بار فرط عقیدت سے جھوم کر پڑھیں: یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنا اور صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرانا ہمارے جیسے عام انسان کی بساط سے باہر ہے. عام لوگوں کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب کائنات، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر صرف ایک ہی نعمت کا احاطہ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. تو بھلا بتائیے، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کے کوئی نعمت
ہو سکتی ہے؟ کیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بڑھ کر کے کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اور کیا ہماری لیاقت و صلاحیت؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر تلمیذ الرحمن شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی میرے بس سے باہر ہے کہ میں اپنے کلام و شعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ برادران ملت، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے خدائی حکم کے تحت میں خداوند قدوس کی اس نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جو نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شام و سحر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ جن و بشر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حیرت زدہ ہوں کہ جمال نبوت کے کس پہلو کو اجاگر کرو، فکر مند ہوں کہ کمال رسالت کے کس گوشے پر کلام کرو، کیونکہ جو پیکر جمال و کمال ہو تو اس کے کسی ایک وصف کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین ہوتا ہے۔ اگر حسن ذاتی کو بیان کروں تو کوئی یہ کہہ گیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری۔ اور اگر حسن صفاتی و جمال ذاتی کو بیان کرتا ہوں تو پھر شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا اس نعمت کے بعد بھی کچھ کہنے کی ہمت ہو سکتی ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ مگر پھر بھی لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، گفتگو کی جرأت کر رہا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، ہنوز نامتو گفتن کمال بے ادبیست۔ شہدایان اسلام، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء سابقین کے سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم بی النبیون، اور آپ کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمت اللہ، دعوت الی اللہ، تزکیہ قلوب، آیات اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل ہے۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر کے آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کا انتخاب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری، اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے، خون ریزی اور قتل و غارت گری روز کا معمول بن چکا تھا، ذرا ذرا سی باتوں پہ جنگ کے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے، قبیلہ قبیلہ کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شراب نوشی، قمار بازی، زنا کاری، عصمت دری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا، بیت اللہ الحرام میں 360 بت تو تھے ہی، اس کے علاوہ گھر گھر اور خاندان خاندان کے خصوصی بت تھے، قبیلہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، قبیلہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ تو وہ نائلہ پر فدا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔
الغرض ہر طرف بدامنی و انار کی درندگی و شیطنت کا دورہ تھا. انسانیت کی کھیتی سوکھ چکی تھی، شرافت کے پھول کملا چکے تھے، عزت و کرامت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، محبت و مروت کے سوتے خشک ہو گئے تھے، احساس و شعور مردہ ہو چکے تھے، ضلالت و جہالت کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نجات کا راستہ مسدود ہو چکا تھا. عفت و مساعدات کی جگہ نفرت و عداوت اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و بربریت کا رواج تھا. نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، ضلالت ہی ضلالت، جہالت ہی جہالت، شقاوت ہی شقاوت اور عداوت ہی عداوت کا منظر تھا. اسی منظر کو قرآن کریم نے اپنے مختصر مگر جامع ترین مؤثر اسلوب میں یوں بیان کیا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد غالب آ گیا. برادران ملت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت سنبھالتے ہی اعلان حق کر دیا، توحید و ایمان کا درس دینے لگے، اور فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوتے ہی ظلمت قدائے کفر میں زلزلہ آ گیا، اور کوئے صفا سے صدائے حق گونجتے ہی شہدایان لات و حبل کے دل تھرا اٹھے. کفار مکہ میں تہلکہ مچ گیا. وہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے معبودوں کی مذمت کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے بغاوت کر رہے ہیں. اس شریف باحیا نوجوان کو جو صداقت و امانت کا پیکر ہے کیا ہو گیا ہے؟ ذرا غور کیجئے. یہ اعلان دراصل بغاوت کا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اعلان توحید تو در حقیقت شکستی ہوئی انسانیت کے لیے باران رحمت ہے، جہاں بلب بشریت کے لیے آب حیات ہے، اور شرک و کفر کی آگ میں جھلستی ہوئی اس دنیا کے لیے پیغام زندگی ہے، اور الحاد و ارتاد کی ظلمت میں چمکنے والا ایک نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم انقلاب تھا. سیل اسلام ایک رواں بن کر کے ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں پھیل گیا. وہی عرب جو شرک و کفر کی زندگی بسر کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے، مردار کھاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، آبرو ریزی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، لیکن جب اسلام کے سائے رحمت میں پناہ لیتے ہیں تو دنیا کی معزز ترین قوم بن کر کے ابھرتے ہیں، اور فداکاری و جانثاری، غم گساری و رواداری، اطاعت و شاعری و عبادت گزاری کی ایسی مثال بن جاتے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر وہ کون سی قوت تھی جس نے عربوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. انہوں نے قیصر و کسریٰ کی زبردست سپر پاور حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، وحشت و بربریت کی زندگی سے نکال کر کے سعادت و ہدایت کی راہ پر لگا دیا، اور پوری دنیا میں اصلاح و تربیت کا ایک نیا دور شروع کر دیا. یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ ایک رسول امی کی رسالت و نبوت کی طاقت تھی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بوسطہ میں فرماتے ہیں: یتیم کنا کردہ قرآن درست، یتیم کنا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا کمال تھا، اور ایمان و توحید کا جمال تھا، جس نے پتھروں کو موم کر دیا اور ریگستان عرب کو چمنستان اسلام میں بدل دیا، یہاں تک کہ راہزن راہبر بن گئے، بدبخت نیک بخت بن کر کے چمکے. اور جب تربیت گائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر کے پرچم اسلام لہراتے ہوئے روم، فارس، افریقہ اور شام میں پہنچے تو نصارہ نے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہا: ما کان صحاب عیسیٰ بافضل من ہؤلاء، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ان سے افضل نہ تھے. چنانچہ درندوں نے ان کی اطاعت کی، ہواؤں نے ان کا حکم مانا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، نور خدا کے متوالے تھے، راہ حق کے مسافر تھے، دربار کبریا میں پیشانیاں جھکانے والے تھے، رات کی تاریکیوں میں خدا کو یاد کرنے والے تھے. انہوں نے زندگی کا راز جان لیا تھا، اپنے خدا کو پہچان لیا تھا، اور توحید کا ترانہ ان کے لبوں پر مچلتا رہتا تھا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. معزز سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
انقلابی قوم تیار کر دی تھی اور کفرستان میں ایمان و توحید کے متوالوں کا ایک لشکر تیار کر دیا تھا، جنہیں اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے یاد کیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنجوم ہدایت قرار دیا، اور تا قیامت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد